ہم ماڈیول 1 کے پہلے حصے سے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو کمپیوٹر کے سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور اس کے مختلف فیچرز کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ کمپیوٹر کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کمپیوٹر سے متعلق کون سی بیسک ٹرمز ہیں اور کمپیوٹر کی کتنی اقسام ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ وہ مشین ہے جسے انسان نے اپنے روزمرہ کام کو زیادہ آسانی اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ کمپیوٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت اور وقت لینے والا کام انتہائی آسانی اور کم وقت میں کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کی مدد سے کیے جانے والے کئی کام انسانی کام کے مقابلے میں زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ ایک اور خاص سہولت جو کمپیوٹر ہمیں مہیا کرتا ہے وہ معلومات کا محفوظ کرنا ہے۔ مثلاً اگر آپ دنیا کی ساری لائبریریز کی کتابوں کے کانٹینٹس کو ایک جگہ پر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک بڑے کمپیوٹر میں اسٹور کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک کمپیوٹر ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جسے ہم کچھ معلومات، ہدایات یا ڈیٹا دیتے ہیں۔ کمپیوٹر دی جانے والی معلومات پر کچھ کام کرتا ہے اور پھر ہمیں مطلوبہ نتائج یا ریزلٹس فراہم کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ کمپیوٹر سے متعلق کچھ ایسی بیسک ٹرمز بھی ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور جو ہمارے کورس میں کثرت سے استعمال ہوں گی، جیسے ان پٹ، آؤٹ پٹ، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ سب سے پہلے ایک بہت عام استعمال ہونے والی ٹرم ان پٹ ہے۔ ان پٹ کے معنی کسی سسٹم کو کوئی چیز یا ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔ کمپیوٹر ان پٹ سے مراد کوئی ایسی چیز یا ڈیٹا ہے جو ہم کمپیوٹر کو فراہم کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اس کی مثال ایک جوسر کی لی جا سکتی ہے جس میں ہم مختلف قسم کے پھل ڈالتے ہیں۔ جوسر ان پھلوں کا رس نکال کر گودا علیحدہ کر دیتا ہے۔ غور کریں، یہ پھل جوسر کے لیے ان پٹ ہے۔ وہ چیز جو کمپیوٹر کو ان پٹ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ان پٹ ڈیوائس کہلاتی ہے۔ جیسے کی بورڈ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے کے کام آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے جوسر کی ایگزامپل دوبارہ دیکھیں تو کسی جوسر کے اندر آپ کو پھل ڈالنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ جوسر کے لیے ان پٹ ڈیوائس ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی کمپیوٹر کی ان پٹ ڈیوائسز میں کی بورڈ، ماؤس اور اسکینر وغیرہ شامل ہیں، جن کی تفصیل آپ اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرنے کی بنیادی وجہ اس سے کوئی انفارمیشن یا ریزلٹس حاصل کرنا ہے۔ تو اگلی بہت عام استعمال ہونے والی ٹرم آؤٹ پٹ ہے۔ کمپیوٹر جو ہمیں انفارمیشن یا ریزلٹس دیتا ہے اسے ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ آؤٹ پٹ کا مطلب ہوا کچھ نکالنا یا مہیا کرنا۔ مثال کے طور پر کسی ٹیوب ویل سے حاصل ہونے والا پانی ٹیوب ویل کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے اور جوسر سے نکلنے والا جوس جوسر کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے۔ اسی طرح تھریشر سے نکلنے والے گندم کے دانے تھریشر کی آؤٹ پٹ ہیں۔ وہ چیز جو آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے آؤٹ پٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ مثلاً جوسر کی مثال میں گلاس یا کپ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں جوسر میں سے آؤٹ پٹ مل رہی ہے، یعنی جوس۔ اگر ہم تھریشر کی مثال کو دوبارہ دیکھیں تو اس جگہ کو تھریشر کی نوزل کہا جاتا ہے۔ یہاں سے گندم کے دانے باہر نکل رہے ہیں۔ اس طرح نوزل تھریشر کی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ لینے کے لیے ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام استعمال ہونے والی کمپیوٹر آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پرنٹر، مانیٹر اور اسپیکر شامل ہیں۔ ابھی تک ہم نے جن ٹرمز کے بارے میں بات کی ان میں ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز شامل ہیں۔ اب جو ہم نیکسٹ ٹرم دیکھیں گے وہ پروسیسنگ یا کمپیوٹر پروسیسنگ ہے۔
روزمرہ زندگی میں پروسیسنگ کو سمجھنے کے لیے آئیے تھریشر کی مثال کو دوبارہ لیتے ہیں۔ جب تھریشر کو کٹی ہوئی گندم ان پٹ کی جاتی ہے تو یہ اس پر کچھ کام کرتا ہے، یعنی اس کے دانے اور بھس علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ اس کام کو تھریشر کی پروسیسنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر ان پٹ پر انٹرنلی کچھ کام یا پروسیسنگ کرتا ہے جس سے آؤٹ پٹ حاصل ہوتی ہے۔ اسٹوریج۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کے اندر انفارمیشن کو سٹور کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جگہ جگہ جا کر باری باری انفارمیشن کو کلیکٹ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہر انفارمیشن کو ہم ایک جگہ ایک کمپیوٹر کے اندر سٹور کر سکتے ہیں۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ سٹوریج ہے۔ دیکھیے، یہ وہی جانا پہچانا تھریشر پھر آپ کے سامنے ہے۔ اس سے نکلنے والی گندم کو بوریوں میں محفوظ یا سٹور کر سکتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کی ایک اور مثال لائبریری کی ہے، جہاں ہر قسم کے سبجیکٹس کے متعلق مختلف کتابیں موجود ہوتی ہیں، جیسے میتھس، پالیٹکس، سائنس وغیرہ۔ گویا لائبریری کے اندر ہر قسم کی کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو مختلف جگہوں پر جا کر انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف قسم کا بے شمار ڈیٹا اور انفارمیشن سٹور کی جا سکتی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے اور ہمیں اسے مختلف جگہوں پر جا کر ڈھونڈنا نہ پڑے۔ اسٹوریج ڈیوائسز۔ کمپیوٹر میں انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے کچھ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کی تفصیل ہم آپ کو اگلے لیسنز میں بتائیں گے۔ اس سے متعلق چند نام آپ ذہن نشین کر لیں، مثلاً اس میں روم، ریم، ہارڈ ڈسک، میموری کارڈز، USB ڈسک، CDs اور DVDs شامل ہیں۔ اسٹوریج ڈیوائسز آپ کی چیزوں کو ایک جگہ محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عام زندگی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے آپ کے کچن میں مختلف مسالہ جات کو سٹور کرنے کے لیے کیبنٹ استعمال ہوتی ہے۔ اگلی ٹرم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہارڈ ویئر ہے، مطلب وہ چیزیں جنہیں آپ چھو سکتے ہیں اور جن کی مدد سے مختلف کام کیے جاتے ہیں۔ آپ نے چائے کا چمچ تو دیکھا ہوگا، جی چائے کا چمچ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے۔ اگر آپ اس ہارڈ ویئر کو چائے کے اندر چینی ڈالنے کے لیے استعمال کریں تو وہی ہارڈ ویئر ایک ان پٹ ڈیوائس کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک پانی کی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کریں تو وہی بالٹی آؤٹ پٹ ڈیوائس کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں اب تک ہم نے جن ان پٹ، آؤٹ پٹ اور اسٹوریج ڈیوائسز کا ذکر کیا وہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کہلاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر اپنے ہارڈ ویئر ڈیوائسز یا آؤٹ پٹ اور ان پٹ ڈیوائسز کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے ایک نئی ٹرم آتی ہے جسے ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ سافٹ ویئر سے مراد وہ ہدایات ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر اپنے ہارڈ ویئر کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو ہدایات سے مراد وہ چیزیں جنہیں آپ سوچ تو سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ چھو نہیں سکتے۔ سافٹ ویئر بھی بالکل ایسی ہی چیز ہے جسے نہ تو آپ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی وزن ہے، اور نہ ہی یہ ہارڈ ویئر کی طرح نظر آتا ہے، لیکن یہ کمپیوٹر کو استعمال کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا کمپیوٹرائزڈ ID کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو آپریٹر ایک ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے سارا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر کو فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر اس ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر لیتا ہے اور اس کو انفارمیشن میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر اس کو کارڈ پر لکھنے کے لیے ایک خاص ترتیب دیتا ہے، یعنی یہ دیکھتا ہے کہ کارڈ پر کون سی انفارمیشن پہلے آئے گی اور کون سی بعد میں۔ اس طرح جب کمپیوٹر ہمیں کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ آؤٹ پٹ کے طور پر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی سافٹ ویئر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے کمپیوٹر کے کچھ فوائد اور کچھ اہم ٹرمز کو دیکھا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے
کہ کمپیوٹر کی کون سی اقسام ہیں۔ کمپیوٹر کو جن بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سپر کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، سرور، مائکرو کمپیوٹر، گیم کنسولز، موبائل کمپیوٹرز اینڈ موبائل ڈیوائسز اور embedded computers۔ سپر کمپیوٹرز، سب سے پہلے کمپیوٹر کی ٹائپ سپر کمپیوٹر ہے۔ یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن انتہائی ایکوریسی کے ساتھ۔ چونکہ یہ کمپیوٹرز بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ مشہور سپر کمپیوٹرز میں ٹائٹین، ٹیانی 2 اور کے کمپیوٹر شامل ہیں۔ مین فریم کمپیوٹرز، سپر کمپیوٹر سے چھوٹے اور ذرا سی کم رفتار رکھنے والے کمپیوٹرز کو ہم مین فریم کمپیوٹرز کہتے ہیں۔ لہذا نیکسٹ ٹائپ جو کمپیوٹرز کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ یہ کمپیوٹرز سائز کے لحاظ سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے ان میں زیادہ انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مین فریم کمپیوٹرز قیمت میں بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کمپیوٹرز PIA، بینکس اور بہت سی دوسری آرگنائزیشنز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ سرورز، مین فریم کمپیوٹرز کے بعد جن کمپیوٹر کی باری آتی ہے وہ سرورز کہلاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کی کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے۔ سرورز کا بنیادی کام ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورک پر موجود ریسورسز تک رسائی کنٹرول کرنا ہے، یعنی بہت سارے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سرور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ سرور کے ذریعے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور دوسرے ریسورسز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں اگلے لیسنز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ان میں ڈیل، HP اور ایسر کے سرورز زیادہ مشہور ہیں۔ مائکرو کمپیوٹرز، مائکرو کمپیوٹرز کو عام طور پر PC یا پرسنل کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کمپیوٹرز ہیں جو آفیسز، اسکولز، کالجز اور گھروں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کے کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز اور سرورز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے اور اسی لیے ان کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کمپیوٹرز کو آپ کی میز پر رکھنے کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان میں زیادہ مشہور IBM، ڈیل، HP اور ایپل میکنٹاش کمپیوٹرز ہیں۔ گیم کنسول، گیم کنسول ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جس پر ایک یا ایک سے زیادہ افراد ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، یعنی ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ کچھ مشہور گیم کنسول میں مائکروسافٹ کا Xbox 360، نائنٹینڈو کا وائی اور سونی کا پلے اسٹیشن شامل ہیں۔ موبائل کمپیوٹرز، موبائل کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جسے آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور تقریباً پرسنل کمپیوٹر جیسی ہوتی ہے۔ موبائل کمپیوٹر کی مثال لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا نوٹ بک کمپیوٹر ہیں۔ موبائل ڈیوائسز، موبائل ڈیوائس ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جو کہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں سما سکتی ہے۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور پرسنل کمپیوٹر سے ذرا کم ہوتی ہے۔ موبائل ڈیوائس میں اسمارٹ فونز، ای بک ریڈر اور ڈیجیٹل کیمراز شامل ہیں۔ ایمبیڈڈ کمپیوٹر، ایمبیڈڈ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جسے کسی پروڈکٹ میں ایک کمپوننٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بڑی پروڈکٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی کمپیوٹنگ پاور بھی بہت کم ہوتی ہے۔ DVD پلیئر، ڈیجیٹل TV اور فوٹو کاپی مشینز چند ایسی پروڈکٹ ہیں جن میں ایمبیڈڈ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔
समरी। जी, तो अब तक मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में हमने जिन चीजों और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया वो ये बात जाहिर करता है कि कंप्यूटर हमारी जिंदगी के लिए कितना अहम है। मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में किस तरह इस्तेमाल होता है और इसके क्या फवायद हैं। हमने कंप्यूटर से मुतल्लिक मुख्तलिफ अहम टर्म्स को देखा, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज वगैरह। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं।